ٹھیک ہے چلے علی پرویز ملک صاحب، آپ تو کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست نہیں بچانی، ریاست بچانی ہے، ملک بچانا ہے، تو پھر تو صداقت صاحب جو دے رہے ہیں یہاں پہ تجویز، جو پلان بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ اگر حکومت چھوڑ دیتے ہیں، انتخابات کرواتے ہیں، 5 سال کے لیے گورنمنٹ آ جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، تو وہ ملک کو بحران سے نکال دے گی، تو یہاں بھی سیاست چھوڑیے، ریاست بچائیے اور دیجیے تحریک انصاف کو ملک بچائیں، چھوڑیں اپنی سیاست کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سمر بھائی، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا۔ دیکھیں، عمران خان صاحب نے اپنی تقریر کے اندر چند چیزوں کی نشاندہی کی کہ جی عوام یہ چیزیں نہیں بھولے گی، تو میں آپ سے صرف گزارش یہ کروں گا، مجھے 1 منٹ دیجیے گا، میں آپ کو یہ بھی یاد دہانی کروا دوں کہ عوام اور کیا کیا کچھ نہیں بھولے گی، خاص طور پہ وہ جو واقعات اس ملک کے اندر ہوئے جب ایک وزیر اعظم کو ایک آئینی طریقے کے ذریعے جب اس کے اتحادیوں نے اپنی جو سپورٹ تھی اس سے وڈرا کی اور اس کی حکومت گری، تو اس وزیر اعظم اور اس نیشنل لیڈر کا کردار کیا رہا، میں اس کے اوپر 1 منٹ پہلے بات کر لوں اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں آپ آگے چلیے گا۔ کیا عوام یہ بھولے گی؟ مجھے آپ بتائیے گا سمر صاحب کہ جو آپ کا لیڈر تھا اس نے فوج کی صفوں کے اندر بغاوت کروانے کی ترغیب اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اپنے چیف آف سٹاف کے ذریعے کی، کیا کبھی یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے ہو چکا ہے؟ کبھی آپ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلے یہ دیکھا کہ ایک سابق وزیر اعظم جس کو آئینی طریقے سے نکالا جاتا ہے وہ پاکستان کی ریپیٹڈلی ڈیفالٹ کو انجینئر کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ کیوں نہیں وہ شوکت ترین کی آپ کال چڑھاتے جس میں وہ جھگڑا صاحب کو اور لغاری صاحب کو فون کر کے کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کو نا پیچھے سے یہ خط بھجوا دو کہ ہم آپ کی شرائط نہیں مانیں گے جو ہم خود طے کر کے گئے تھے۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ ہوا کہ ججوں کو آپ نے سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے للکارا اور ڈرایا اور دھمکایا ہو اور ان کو کام کرنے سے روکا ہو؟ آج تک اگر کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سارے جج جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے کنٹیمپٹ آف نوٹس اس نیشنل لیڈر کے اوپر لگائیں، اور یہ نہیں کہ وہ ایک دفعہ یہ حرکت کرے بلکہ بار بار کرے اور اس کے اوپر سینہ تان کے کہے کہ میں معذرت بھی نہیں کرنا چاہتا؟ کیا آج تک اس سے پہلے آپ نے یہ دیکھا کہ کوئی آفت اس ملک میں آئی ہو اور آپ کی ساری جماعتیں اکٹھی نہ ہوئی اور ایک آدمی جا کے سیاست اور جلسے کے سٹیج پر ہو کے لان تان کی سیاست اور یہی پولرائزیشن دوبارہ کرنی شروع کر دے؟ چلے آپ نے تو اپنا کیس رکھ دیا ہے علی پرویز ملک صاحب، آپ نے اپنا کیس رکھ دیا ہے، آپ نے اپنا کیس رکھ دیا کہ لوگ یہ بھی نہیں بھولیں گے، لیکن میں تھوڑا آپ کو بھی ریمائنڈ کروا دوں اگر صحیح ہے۔ خدا کے میں آگے ذرا مجھے بات تو کرنے دینا۔ آپ سر آپ نے جو کیس رکھا ہے میں پہلے اس پہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا مزید کلیئرٹی آ جائے نا۔ اور کون سا وہ تھا جو چپ کر کے گھر چلا گیا جب آپ نے اقامے کی اس کو اوپر نکالا؟ یہ وہ چیز ہے جو تاریخ میں لکھی جائے گی۔ اب آ جائیں جو ان کے سوال۔ چلیں آپ نے اپنا کیس رکھ دیا ہے سر، میرا انہی میں سے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے علی پرویز ملک صاحب، آپ نے بات کی ججز کو اسکینڈلائز کرنے کی، ججز کو دھمکی دینے کی، تو ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا علی بھائی، یہ جو آپ نے ججز کی بات کی کہ عمران خان نے ججز کو دھمکیاں دی، غلط کیا جو بھی کیا، لیکن آپ اپنا کنڈکٹ بھی ضرور دیکھیے جب آپ کسی اور کو کرٹیسائز کریں۔ رانا شمیم صاحب نے اپنا بیان الفی جو ہے اسے وہ دستبردار ہو گئے ہیں، جس کو بنیاد بنا کے مریم نواز صاحبہ نے آپ کی پارٹی نے پورا ایک بیانیہ ترتیب دیا تھا، بینچ فکسنگ پتہ نہیں کیا کیا آپ نے وہاں پہ کیا، اسکینڈلائز کیا آپ نے بھی نا جوڈیشری کو، وہ پھر یہ غلط ہے تو پھر اسے بھی غلط کہیں، یہ غلط ہے تو اسے بھی غلط کہیے پلیز۔ اور دوسرا میں اس کا جواب دے دوں پہلے؟ چلے یہ تو آپ نے بات کر دی نا سر، یہ تو بات ہو گئی۔ دوسرا آپ نے بات یہاں پہ کی جی کہ یہ جو خان صاحب کے دیگر معاملات ہیں جناب، آپ بتائیں امپورٹڈ حکومت کیا کر رہی ہے؟ آپ اپنی تقریریں سنا رہے ہیں۔ شوکت ترین صاحب کی آپ نے بات کی، شوکت ترین صاحب کی آپ نے بات کی، شوکت ترین والے معاملے پہ بھی آپ نے کوئی کیس کوئی انکوائری ان کے خلاف شروع کی نہیں ہوئی، استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے پھر بھاشن شروع کر دیا، تو ان کا مجھے ذرا ایک دفعہ ان کا انتظام کرنے دیں اور اس کے بعد شاہ صاحب کو آپ میرا بھی سارا ٹائم دے دیجئے گا۔ تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ان کی میں معیشت کا جو بھاشن اس کا جواب دوں، آپ مجھے 2 منٹ دینے کو تیار ہیں؟ سر میں نے آپ کو بہت منٹ دیے ہیں سر۔ ایک تو حکومت کے 2 سیگمنٹ میں جواب دے دوں گا، بے فکر ہے، میں زیادہ دیر ادھار نہیں رکھتا اپنے بھائی کا۔